ناظرین خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں نالج برین۔ اہمیت امروز دن وشیش میں آج دیکھیں گے 30 ستمبر کو دن وشیش کیا ہے۔ عیسوی تاریخ 30 ستمبر، ہجری تاریخ 7 ربیع الاخر 1447۔ 30 ستمبر کی اہمیت امروز میں بات کریں گے ایک اہم شخصیت کے یوم پیدائش کی، اور دوسری ایک خاص دن کی جو علم، زبانوں اور انسانیت کو قریب لاتا ہے۔ 30 ستمبر یوم عالمی ترجمہ یعنی انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے، دنیا کو جوڑنے والا دن۔ انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے جو 30 ستمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں خاص دن کی جو علم، زبانوں اور انسانیت کو قریب لاتا ہے۔ یہ دن ہے انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے۔ کیوں منایا جاتا ہے اس بارے میں تفصیل دیکھتے ہیں۔ ہر سال 30 ستمبر کو دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد ترجمہ کرنے والے ماہرین کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور یہ تسلیم کرنا ہے کہ زبانوں کے درمیان رابطہ، علم کی ترسیل اور ثقافتوں کو جوڑنے میں مترجمین کا کتنا اہم کردار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دن سینٹ جیروم کی یاد میں منایا جاتا ہے؟ سینٹ جیروم وہ شخصیت تھے جنہوں نے بائبل کا یونانی اور عبرانی زبان سے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا۔ اسی وجہ سے انہیں مترجمین کا سرپرست کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ترجمہ دنیا میں امن قائم کرنے اور مختلف قوموں کو قریب لانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسلیشن ڈے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ترجمہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ یہ قوموں کے درمیان محبت، علم اور تعاون کا پیغام دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کی دوسری اہمیت۔ مولانا جلال الدین رومی، مشہور فارسی شاعر، مثنوی مانویہ، فیہا مافیہ اور دیوان شمس تبریزی کے مصنف۔ آپ کا اصل نام محمد جلال الدین تھا۔ آپ کی پیدائش 30 ستمبر 1207 میں بلخ موجودہ افغانستان میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد تھا۔ شیخ بہاؤالدین آپ کے والد گرامی ایک بلند پایہ صوفی اور عالم تھے۔ جلال الدین آپ کا لقب تھا۔ زندگی کے آخری چند سال تک ترکی کے مشہور شہر کونیا میں گزارے۔ آپ کی ساری زندگی سفر میں گزری۔ بلخ سے لارندہ، پھر دمشق اور حلب، اس کے بعد بغداد اور پھر اپنے وطن حجاز میں جا پہنچے۔ یہ آپ کا اصلی وطن تھا، کیونکہ آپ نسلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ آخر کار کونیا میں قیام پذیر ہوئے۔ وصال مبارک 17 دسمبر 1273 عیسوی میں ہوا۔ کونیا میں آپ کا مزار شریف آج بھی مقناطیس کی طرح ساری دنیا کے صاحبان فکر و نظر کی قلوب کو کھینچ رہا ہے۔ مولانا رومی کی شخصیت اور ان کا کلام دونوں ہی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ 26,666 اشعار پر مبنی ان کی مشہور زمانہ مثنوی تصوف اور عشق الہی کے جملہ موضوعات کو انتہائی سادگی، روحانی اور عام فہم انداز میں بیان کرتی ہے۔ عشق الہی اور معرفت کے انتہائی مشکل و پیچیدہ نکات سلجھانے کے لیے مولانا رومی نے سبق آموز حکایات و قصے کہانیوں سے مدد لی۔ جو بھی لکھا قرآن و حدیث نبوی سے اس کی سند بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے آج 800 سال گزر جانے کے باوجود ان کی کلام کی اہمیت و افادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا، لیکن آج کل ایشیائی کوچک شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کے لوگوں کو مولویہ کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔